الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، خیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولا کل دانا سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و سماں دستگیر جہاں غم گسارے زماں سید سربراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محفل چلا رہے تھے۔ شہنشاہ نقابت گجرات کی ایک پہچان محترم عزت مآب شکیل احمد جنجوعہ صاحب، اور مجھ سے قبل بڑی خوبصورت آوازوں کے اندر آپ نے ثناخوانی سنی ہے۔ محفل بڑے محبت اور ذوق کے ساتھ جاری ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم شہر یار صاحب کو اور ان کی پوری فیملیز کو، جنہوں نے ایسی محافل سجا کے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جو محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں کہ ہمیں پورا ماحول بنا کے دیتے ہیں اور پھر ہمیں کچھ کہنے کا، کچھ سنانے کا موقع ملتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات کا بھی ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا ہے اور مجھ جیسے ایک طالب علم کو سنانے کے لیے آپ نے مدعو کیا۔ اور میں ابھی قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر حضرت انسان کی اصلاح کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی 9 صفتوں کو بیان فرمایا ہے، اہل جنت کی 9 صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جو ان 9 صفات پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان 9 صفات پہ عمل کرے گا وہ یقیناً ایمان والا ہے۔ یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کو سمیٹوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے مرد اور توبہ کرنے والی عورتیں یہ جنتی ہیں۔
التائبون، اللہ تعالیٰ کو اس محبوب کی امت کے توبہ پر بڑی محبت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے صدقے اس امت کی توبہ اور ہے، اور پہلی قومیں جو تھیں ان کی توبہ اور ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، کہ انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب اگر یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی توبہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو ان کی معافی ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ لیکن ادھر معاملہ یہ سارے ہی برعکس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت پہ کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں، بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا بھی پاپی ہو، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا میری امت میں ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ بڑے سے بڑا پاپی، بلکہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے۔ اور اللہ رب العزت اس امت پہ بڑا ہی مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی اسے پکار کے دیکھے تو صحیح، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک فرماتا ہے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرتا رہے، ہم اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں۔ گویا کہ جس نے ایک ہزار اس نے گناہ کیے ہیں، اگر توبہ کر لے گا تو اللہ پاک فرماتا ہے 1000 کی جگہ اس کی 1000 نیکیاں درج فرما دیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مقدس ہے، ایک بندہ سامنے سے شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے، تو دیکھا سامنے فاروق اعظم ہے، واپس یا پھر بھی پکڑ ہوگی، آگے جاتا ہے پھر بھی پکڑ ہوگی، اس نے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آج اگر فاروق اعظم کے کوڑے سے مجھے بچا لے تو میں صدقے دل سے تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو پھر کیا ہے، وہ قریب آتا ہے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں تیری بغل میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ دودھ ہے۔ تو فرمایا پھر چھپانے کی ضرورت بھی کیا ہے، سامنے لاؤ۔ وہ سامنے لاتا ہے تو واقعی شراب کا دودھ بن چکا ہوتا ہے۔ جو رب برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے، کیا وہ شراب کو دودھ میں نہیں تبدیل کر سکتا؟ وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہی ہے جو گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ گناہوں سے درگزر فرما رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں کتنی اس کی مہربانیاں ہیں کہ کسی فیکٹری میں اگر کوئی بندہ کام کرے، ایک دفعہ نافرمانی کرے، مالک اسے چھوڑ دے گا، دوسری دفعہ نافرمانی کرے، مالک پھر بھی مہربان ہو تو چھوڑ دے گا، تیسری دفعہ نافرمانی کرے تو آخر مالک کیا کہے گا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ بندے کی روزی کو بند نہیں کرتا، گناہ کو ظاہر بھی نہیں کرتا، طاقت کو سلب بھی نہیں کرتا، اور فوراً سزا بھی نہیں دیتا، پھر بھی اس کو ڈیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، قرآن پاک کی توبہ کے حوالے سے ایک نہیں متعدد آیات ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم میں سے جو برا عمل کرے یا اپنی جان پہ ظلم کر لے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، وہ بلا بلا کے کہہ رہا ہے اے لوگو قریب آ جاؤ، معافی مانگ لو، ابھی تمہارا سانس جاری ہے، ابھی تمہاری نبض چل رہی ہے، ابھی تمہاری دل کی دھڑکنیں آباد ہے، ابھی وقت ہے، میری بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھ سے معافی طلب کر لو۔ یہ پہلی صفت ہے اہل جنت کی کہ وہ ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں بلا ناغہ 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں میں بلا ناغہ 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ تعلیم امت ہے نا جی، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری امت کو بخشوانے والے ہیں، امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، وہ نبیوں کے امام ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود روزانہ 100 بار اللہ سے معافی مانگے تو ہم تو ہے ہی سراپا خطا، ہم تو ہے ہی گناہ گار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی آدم، ساری بنی آدم گناہ گار ہے، ان میں بہترین گناہ گار ہے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ بہترین، حضور نے لفظ بولے ہیں، بہترین گناہ گار ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اس امت کو تسلیاں دے رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محبوب آپ اعلان فرما دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میری بارگاہ میں معافی مانگ لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمام سارے گناہ معاف فرما دوں، تمام کے تمام گناہ بخش دوں گا، اور وہی بخشنے والا ہے، وہی مہربان ہے۔ دیکھیں اس امت کو خدا بلا کے تسلیاں دے رہا ہے، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ محترم حاضرین، توبہ کرنے سے انسان کا جسم اتنا پاک ہو جاتا ہے جس طرح صابن سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی روزی میں برکت آ جاتی ہے، توبہ کرنے والے کی اولاد نیک ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے لمحہ فکریہ ہے، پہلے لفظ پہ غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا التائبون، میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، توبہ کرنے والوں سے میں پیار کرتا ہوں۔ لہذا کہ زندگی کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے، بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا العابدون، عبادت کرنے والے اور عبادت کرنے والی جنتی ہیں، یا اہل ایمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دینے کے لیے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، حتیٰ تورمت قدماہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں ورم آ گئے تھے، حتیٰ تشققت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تھے، اس قدر آپ نے اتنی عبادت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کا محبوب ہوں تو اسی لیے زیادہ عبادت کرتا ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کملی اوڑھ کر عبادت کرنے والے ساری رات عبادت نہ کیا کرو، آدھی رات کر لو یا آدھی سے کچھ کم کر لو یا زیادہ کر لو۔ پھر بھی حضور ساری رات عبادت کرتے رہے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اتنی حضور نے عبادت کی ہے، اتنی حضور نے عبادت کی ہے۔ تو پھر عورتوں کے اندر دیکھ لیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، گھر کے سارے کام کرتی ہیں، پانی گھر میں آتا ہے، گھر کے سارے کام سنوارتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، سارے کام کرنے کے باوجود بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی بچھا لیتی ہیں اور ساری رات عبادت کرتی ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لفظ موجود ہیں کہ
کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ساری رات عبادت میں گزرتی ہیں، اور سحری کے وقت عرض کرتی ہیں مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری رات گزر گئی ہے، فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوئی ہے، فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوئی۔ محترم حاضرین، اللہ پاک کو عبادت کرنے والا بندہ اور عبادت کرنے والی بندی اللہ کو بڑی محبوب ہے، لہذا ہم نے ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ پھر تیسری صفت ہے الحامدون۔ الحامدون، اللہ پاک فرماتا ہے ہر حال میں میری تعریف کرنے والے، ہر حال میں میری تعریف کرنے والی، مصیبت آئے تب بھی میری تعریف کریں، خوشی کا موقع آئے تب بھی میری تعریف کریں۔ یہاں ایک حدیث پاک عرض کروں گا، یہ حدیث پاک لمحہ فکریہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَن لَمْ يَشْكُرْ عَلَى بَلَائِي، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے مصیبت پر صبر نہیں کرتا، وَمَن لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، جب میں بلائیں نازل کرتا ہوں، جب میں بیماری دیتا ہوں، جب میں دکھ دیتا ہوں، جب میں تکلیفیں دیتا ہوں، جب گھر میں کوئی ماتم ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔ اس بندے کو چاہیے کیا؟ صبر کرے۔ لیکن اگر بندہ صبر نہیں نہ کرتا، وویلا کرتا ہے، نہ شکری کے کلمات کہتا ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ من لم یصبر علی بلائی، جو اللہ کی مصیبتوں پہ صبر نہیں کرتا، ولم یشکر نعمائی، اور جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتِ سَمَائی، اللہ پاک فرماتا ہے اے بندے پھر میرے آسمان کے نیچے سے نکل جا، میرے آسمان کے نیچے تجھے رہنے کا حق ہی کوئی نہیں، کہ مصیبت تو میری طرف سے ہے، دکھ میری طرف سے ہے، یہ بلائیں میری طرف سے ہیں، یہ بیماریاں اور پریشانیاں میری طرف سے ہیں، پھر واویلا کرتا ہے اور میری نعمتوں کے ملنے پر تو شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر تجھے چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جا، وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سوائی، کسی اور کو رب بنا لے، کسی اور کو الہ بنا لے، کسی اور کو اللہ اپنا بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ لہذا آج کا یہ پیغام ہے کہ جب دکھ آئے تو صبر کریں، دکھ کے ملنے پر ہم نے صبر کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صبر والا اللہ پاک دل عطا فرمائے اور شکر والی ہمیں زبان عطا فرمائے۔ تو پھر حضور آگے جو قرآن کے لفظ ہے السائحون، السائحون، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، روزہ یہ بڑی اعلیٰ عبادت ہے، یہ بڑی ساری عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ نماز پڑھیں تو اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، خیرات کریں تو اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ کریں تو اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ اور جب روزہ داروں کے ثواب کے لکھنے کی باری آتی ہے تو فرشتے لکھنے لگتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا لکھنے لگے ہو؟ یا اللہ روزے داروں کا ثواب لکھنے لگے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ تو صبر سے ہے، صبح سے لے کر شام تک بندہ صبر کرتا ہے، خواہشات نفس کو روک کے رکھتا ہے، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، صبر کرتا ہے۔ اور میں نے تو قرآن میں فرما رکھا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا۔ اگر اس حدیث پاک، ایک حدیث پاک ہے انا اجزی بہی، روزے داروں کو میں جزا دوں گا، میں روزے داروں کو جزا دوں گا۔ صوفیاء نے اسے اجزا بھی پڑھا ہے، اس کا معنی ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ دیکھیں ایک بادشاہ ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ یہ سامنے میرا سامان پڑا ہے، سونا ہے، ہیرے ہیں، جوہرات ہیں، سب کچھ پڑا ہے، دولت پڑی ہے، کسی ایک چیز پہ ہاتھ رکھ لو، جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہوگی۔ لوگ چلے گئے، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جوہرات پہ ہاتھ رکھا، کسی نے دولت پہ ہاتھ رکھا۔ ایک سمجھدار لونڈی تھی، اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا، اس نے کہا سارے ادھر چلے گئے ہیں اور تم نے میرے اوپر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کا اعلان ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کا ہوگا، جس نے سونے پہ ہاتھ رکھا صرف سونا ملے گا، جس نے چاندی پہ ہاتھ رکھا صرف چاندی ملے گی، جس نے ہیروں پہ ہاتھ رکھا صرف ہیرے ملیں گے، جس نے دولت پہ ہاتھ رکھا صرف دولت ملے گی۔ تو میں نے کہا میں سب کی مالک کیوں نہ بنوں؟
جو ان سب کا مالک ہے میں اس کی پشت پہ ہاتھ رکھتی ہوں. میں نے اس لیے آپ کو چنا ہے، جب مالک ملے گا تو سارے خزانے بھی مل جائیں گے نا. اس لیے روزہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. روزے داروں کو خدا ملتا ہے، روزے داروں کو خدا ملتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں، ساری دنیا ویسے جنت کی متلاشی ہے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، جنت مانگنی چاہیے، لیکن 4 بندے ایسے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت خود ان کو مانگتی ہے. الجنت مشتاق الی 4 نفر، حضور فرماتے ہیں 4 بندوں کو جنت خود مانگتی ہے، اے اللہ یہ 4 بندے مجھے عطا فرما. کون سے 4 ہیں؟ تالی القرآن، قرآن پڑھنے والے. ایمان سے بتائیں، آج ہماری سیف بل تو یہ موبائل تو کھلتا ہے، فیس بک کھلتی ہے اور یوٹیوب کھلتا ہے، گروپوں کے اندر ہم میسج کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اگر نہیں کھلتا تو قرآن نہیں کھلتا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے محروم ہیں، قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ تالی القرآن، قرآن پڑھنے والے جو ہیں جنت کہتی ہے اللہ یہ بندے مجھے عطا فرما. حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے مجھے عطا فرما. جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹی گواہی سے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ایسا بندہ مجھے عطا فرما. پھر حضور نے فرمایا وَمُطْعِمُ الْجِيعَانِ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یقین فرمائیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے چہروں سے غربت نظر آتی ہے، ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ واقعی مستحق ہے، ان کے چہروں سے غربت نظر آ رہی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو پکڑ کے کھانے کھلانے چاہیے، ایسے بندوں سے دعائیں لینی چاہیے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا جنت خود کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ مجھے عطا فرما. والصائم فی شہر رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنے والے بھی مجھے عطا فرما. رمضان شریف کے روزے رکھنے والے بھی مجھے عطا فرما. تو پھر یہ 4تھی صفت ہو گئی. 5ویں صفت قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے جنت میں جائیں گے، رکوع کرنے والی جنت میں جائیں گی. الساجدون، سجدہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، سجدہ کرنے والی جنت میں جائیں گی. آج اللہ نے ہمت دی ہے، اگر آج ہم سجدہ نہیں نہ کریں گے تو قرآن پاک کا یہ اعلان بھی ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن ہم بلائیں گے آؤ میری بارگاہ میں سجدہ کرو. جب سارے لوگ آئیں گے نا سجدہ کرنے لگیں گے، اور ایک گروہ ایسا ہوگا کہ کوشش کریں گے رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، لیکن ان کی کمر تانبے کی طرح اکڑ جائے گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ان کی آنکھیں شرم کے مارے نیچے ہوں گی اور ان پر ذلت سوار ہوگی. کیوں ذلت سوار ہوگی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس لیے کہ جب دنیا میں سلامت تھے، صحت مند تھے، اس وقت مؤذن کی آواز سن کے مسجد کی طرف آیا نہیں کرتے تھے، اس وقت تو انہوں نے سجدہ کیا نہیں. آج سجدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج ہماری بارگاہ میں یہ سجدہ کر سکتے نہیں. لہذا محترم حاضرین، ابھی وقت ہے، سانس جاری ہے، چل رہا ہے، تو ابھی وقت ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، رکوع کی طرف آئیں، سجود کی طرف آئیں، مساجد کو آباد کریں. ہاکی کے گراؤنڈ آباد ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہاکی کے گراؤنڈ آباد ہیں، فٹ بال جو ہے اس کے گراؤنڈ آباد ہیں، اور اسی طرح کرکٹ کے گراؤنڈ آباد ہیں. نہیں آباد تو اللہ کے گھر آباد نہیں ہے. کتنی بے رونقی ہوتی ہے. میں خود بھی ایک ادنا سا امام ہوں، مسجد میں دیکھتا ہوں فجر کے ٹائم نمازیوں کی تعداد اور ہے، زور کے وقت اور ہے، عصر کے وقت اور ہے، جمعے کے روز پھر تعداد اور ہوتی ہے. لیکن نماز تو جس طرح جمعہ فرض ہے اسی طرح ساری نمازیں بھی فرض ہیں.
لیکن لوگ اپنے دل کے مطابق چلتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے نمازوں کو ترک کر دیں گے، اور ان قریب ہم ان کو وادی غی میں ڈالیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور وادی غی کیا ہے؟ فرمایا جہنم بھی روزانہ 1000 دفعہ پناہ مانگتا ہے، 1000 مرتبہ پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ وہ دوزخ کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی وہ پناہ مانگتا ہے۔ بے نمازیوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ کلمے کی بڑی شرائط ہیں جی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، پھر کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ آزاد نہیں رہ سکتا، بندہ آزاد نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آج کی یہ اس محفل میں آنے پر یہ پیغام ہے، اور یہ میرا پیغام نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ پھر حضور قرآن پاک کی آگے آیت پڑھیں، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یہ دونوں گروہ جنت میں جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ شان ہے، اس امت کا یہ منصب ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ صرف علماء کرام کا کام نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہر فرد جہاں بھی بیٹھا ہے اپنے حصے کی شمع روشن کرے، اپنے حصے کی شمع روشن کرے۔ ہمارے علماء اکابرین جتنے گزرے ہیں انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کتنا کام کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ حق بلند کیا ہے، اور اس قدر کلمہ حق بلند کیا ہے کہ آپ کو جیل کے اندر جانا پڑا ہے، اور جیل کے اندر کوڑے کھانے پڑے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں فقہ کے، انہوں نے جب کلمہ حق بلند کیا ہے تو کیا ان کو جیل میں نہیں جانا پڑا؟ یہاں تک کہ ان کو کوڑے مارے گئے ہیں کہ آپ کلمہ حق کیوں بلند کرتے ہیں۔ اس لیے محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کا، ہر امتی کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں بھی بیٹھے وہ دین متین کی آواز کو بلند کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حفاظوں کی، جو اللہ کی حدیں ہیں ان کی جو حفاظت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ یہ 9 گروہ ہیں جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ وبشر الصابر وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو یہ جو 9 صفات کا میں نے ذکر کیا ہے، جو ان پہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، بشارت دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اب دنیا کی بشارت کیا ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ فی الدنیا بالکرامت وفی الآخرت بالجنت، کہ دنیا کے اندر اللہ پاک جو ان 9 صفات پہ عمل کرے گا انہیں صاحب کرامت بنائے گا، صاحب کرامت بنائے گا، یعنی عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ یہ معنی بھی ہے کہ عزتوں کے تاج ان کو عطا فرمائے گا، اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب کرامت بنا دے گا۔ تو پھر دیکھیں کہ اس آیت مقدسہ کے سب سے زیادہ مستحق صحابہ کرام ہیں، وہ صاحب کرامت بنے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ایک تو جھلکیاں عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ان 9 صفات پہ عمل کیا ہے، تو وہ صاحب کرامت کس طرح بنے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فارس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کفار نے دیکھا کہ یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے پل توڑ دیا تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پل ٹوٹ چکا ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس پل کو تعمیر کریں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ دریا کے اندر سواریاں ڈال دو، دریا کے اندر سواریاں ڈال دو۔ اور وہ پانی کے اوپر سے ایسے گزر رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھ کے گزرتا ہے۔ صاحب کرامت ہیں، انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دست مبارک سے
آپ نے خیبر کا قلعہ اکھاڑا ہے کہ نہیں؟ قلعہ جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑ دیا، بعد میں 80 صحابہ اس کو ہلا بھی نہیں سکے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کی کرامت ہے۔ پھر اس سے آگے چلے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کفار کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہتی ہے، اے خالد بن ولید، تم اسلام کو ماننے والے ہو تو کیا اسلام کی خاطر زہر ہم آپ کو دیں تو کھا لو گے؟ آپ نے فرمایا لاؤ، اسلام سچا مذہب ہے، لاؤ زہر دو، میں ابھی کھاتا ہوں۔ وہ زہریلا زہر تھا، حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا۔ اسلام پر کتنا یقین ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پہ کتنا یقین ہے اور توکل کتنا مضبوط ہے، آپ نے اسلام کی خاطر وہ زہر لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا گئے، کچھ اثر نہ ہوا، کچھ اثر نہ ہوا، وہ سارے کافر مسلمان ہو گئے۔ اس سے آگے چلیں تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت بنے، انہوں نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ آپ اپنے لشکر سے جب بچھڑ جاتے ہیں تو چلتے چلتے جنگل میں چلے گئے، آگے دیکھا شیر آ گیا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ جب شیر آیا تو اس نے دیکھا کہ آج تو شکار میرے قریب آ گیا ہے، اس نے اپنے پاؤں اٹھانے لگا تو حضرت سفینہ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انا مولا رسول اللہ، انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول پاک کا غلام ہوں۔ تو پھر اس نے کچھ نہیں کہا بلکہ دم ہلانے لگا اور حضرت سفینہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ سامنے جب لشکر نظر آیا تو کہنے لگا جناب جن کا آپ نام لیتے ہیں ہم بھی ان کو سلام کرتے ہیں، اور شیر نے ان کو لشکر کے ساتھ ملایا اور پھر شیر لوٹ آیا۔ تو محترم حاضرین، یہ 9 لوگ ہیں، 9 صفات ہیں جو ان صفتوں پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ولا عین رأت ولا سامعت ولا اذن سامعت، حضور نے فرمایا جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا اور کسی کان نے سنا نہیں ہے، اللہ نے جنت کو چھپا کے رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ اہل جنت کی جو ٹھنڈک ہے اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ اہل جنت کی جو ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ جو ان 9 صفات پہ عمل کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ ایک جنت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سادے انداز میں ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو جیسے سمندر ہو، اس کے اندر انگلی ڈالیں تو فرمایا جو پانی ساتھ لگا ہے، فرمایا یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے، سمندر آخرت ہے، سمندر آخرت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو پانا ہے، دنیا اگر کہیں سے رہ بھی جائے تو رہ جائے لیکن آخرت رہنی نہیں چاہیے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے اگر لوگ سمجھے تو۔ یہ قرآن کی آیت اگر ہم ہر وقت اپنے ذہن میں رکھ لینا جی تو دنیا بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ نہ بندہ کسی سے جھگڑا کرے گا، نہ کسی سے لڑائی کرے گا، اپنے اخلاق بھی اچھے کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب اس کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ دنیا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا دنیا کھیل اور تماشا ہے، دنیا کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل زندگی حقیقت جو ہے حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ محترم حاضرین، آپ یہ 9 صفات آپ نے سنی ہے، آپ کوشش فرمائیں کہ ایک تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نمبر 2 اللہ کی عبادت کا ذہن بنائیں، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نمبر 3 ہر موقع پر اللہ کی حمد کو بیان کریں، نمبر 4 زندگی کے اندر کوئی روزہ نہیں رہنا چاہیے، کم از کم رمضان شریف کے روزے تو مکمل ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، یہ ذہن بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ نمبر 5 کہ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو اگر کسی نے ہم سے ملاقات کرنی ہے تو مسجد میں ہمیں دیکھے تو ہم رکوع کی حالت میں ہوں، ہم رکوع کی حالت میں ہوں، اور نمبر 6 ہم سجدے کی حالت میں ہوں، ہم سجدے کرنے والے اس انداز میں زندگی گزاریں۔ نمبر 7
نیکی کا حکم دینے والے ہوں، نمبر 8 برائی سے روکنے والے ہوں، اور نمبر 9 اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ ان 9 صفات پہ جب ہم عمل کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے اہل ایمان کو، خوشخبری ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے آپ تشریف لائے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے یہاں بیان کیا تھا، کچھ اصلاحی باتیں میں نے کی تھیں، اور ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول بھی ایسا ماحول ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں اصلاحی باتیں کی جاتی ہیں، اور آپ سے بھی یہ پیغام ہے، بلکہ میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں۔ بچپن سے ہی میرا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، اور میں بذات خود بھی اجتماع اٹینڈ کرتا رہا ہوں، جمعرات کو فیضان مدینہ میں جا کے عبادت کرتا رہا ہوں، اور بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت نصیب ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ جمعرات مغرب کی نماز کے بعد ہم سارے فیضان مدینہ جایا کریں، اور گھر میں مدنی چینل سننے کا ذہن بنائیں، تو یقین فرمائیں گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اس امت کی شان ہے کہ یہ نیکی کا پیغام پھیلانے والی ہے اور برائی سے۔ بعض ایسے گناہ ہمارے دماغ میں رچ بچ چکے ہیں کہ ہم یعنی گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ مثلا گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اور نمازی حاجی پرہیزگار لوگ بھی سامنے بیٹھ کے روزانہ جب تک ایک ڈرامہ نہ دیکھ لیں تو رات کو نیند ہی نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، اور اس کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح شغل کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر شغل کے اندر بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یار شغل ہی لایا نا، لیکن یہ یاد رکھیں شغل کے اندر بھی جھوٹ بولیں گے تو آپ کا جھوٹ ہی لکھا جائے گا، آپ کا جھوٹ ہی لکھا جائے گا۔ اور نمبر 3 ایک کڑوی گولی ہے، اگر میں دے دیتا ہوں، پسند ہو تو قبول فرما لیں، نہ پسند ہو تو آپ کی مرضی ہے، کہ یہ اس امت کی یہ شان ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی کو روکتی ہے، برائی کو روکتی ہے، برائی کو روکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مر رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو دیکھے تم میں سے، میری امت کے لوگوں، حضور نے پوری امت کو مخاطب ہو کے یہ پیغام سنایا ہے، تم میں سے کوئی بندہ بھی دیکھے کہ کہیں برائی کا کام ہو رہا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلِبِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنے دل میں برا جانے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ صرف دل کے اندر برا جاننا یہ تو کمزور ایمان کی علامت ہے۔ یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو لفظ بولے نا جی، وہ بڑے ہی حیران کن ہے کہ اتنے کمزور ایمان ہمارے۔ حضور نے فرمایا حبۃ خردل من الایمان وما بعد ذلک، جو بندہ دل کے اندر بھی شریعت کے خلاف کام دے کہ دل کے اندر بھی برا نہیں نہ جانتا، فرمایا اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ لہذا جہاں بھی آپ تشریف فرما ہے وہاں آپ اپنے حصے کی شمع روشن ضرور کریں۔ جہاں سود کھانا گناہ ہے، جہاں رشوت دینا لینا گناہ ہے، جہاں کسی کا حق مارنا گناہ ہے، جہاں نمازوں کو ترک کرنا گناہ ہے، جہاں والدین کا ادب و احترام نہ کرنا گناہ ہے، وہاں یہ سنتے رسول کو اتارنا بھی گناہ ہے، یہ سنتے رسول کو اتارنا بھی گناہ ہے، اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ میں بالخصوص بزرگوں سے مخاطب ہوں، چلو نوجوان تو شاید شادیوں کے لیے رکے ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں آج کل شادیاں آسانی سے ہوتی ہیں، لوگ سنتے رسول کو پسند کرتے ہیں، سنتے رسول والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب وقت گزر گیا ہے، اب اور طرح کا وقت آ گیا ہے، لہذا یہ اس کو اتارنا، اس کو چہرے سے اتار کے پھینکنا، یہ بھی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور کیا خیال ہے کہ اس بالوں کو ہم لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، غیر مسلم 2 بندے آئے، بادشاہ کے وہ بھیجے ہوئے تھے، 2 بندے وہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے تھے، تو دیکھا چہرے پہ داڑھی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا۔ جب چہرہ حضور نے پھیرا تو حضور نے فرمایا تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟
انہوں نے کہا ہمارا رب کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، تو حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے داڑھی رکھو۔ ایمان سے بتائیں وہ تو غیر مسلم تھے، ہم تو مسلمان ہیں، اگر قبر کے اندر بغیر داڑھی کے چلے گئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے کہ جب ملک الموت آئے گا وہ ہماری مان لے گا، ہم کہیں گے جناب ٹھہر جاؤ 1 مہینہ 2 مہینے 6 ماہ ٹھہر جاؤ، داڑھی رکھ لینے دو، سنت کے مطابق جب ہو جائے گی پھر روح قبض کر لینا؟ کیا خیال ہے ملک الموت مان جائے گا؟ اگر مان جائے گا تو پھر بے شک نہ رکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مانے گا، اور یقیناً نہیں مانے گا، یہ پکی بات ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مرنے والا پتہ کیا کہتا ہے جب کسی کے پاس ملک الموت آتا ہے نا، وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیجنا تو میں ایک لمحہ بھی تیری یاد کے بغیر نہیں گزاروں گا، میں ایک لمحہ بھی تیری یاد کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ تو کیا خیال ہے اللہ پاک مان جائے گا؟ نہیں، کلا، اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اب وقت گزر گیا ہے۔ بھائیو جانے والے تو چلے گئے ہیں، ابھی ہم تو ہیں نا، ہمارے سانس باقی ہے نا، لہذا کوشش فرمائیں کہ چہروں کو آباد کریں، چہروں کو۔ یہ میں جہاں خطیب ہوں وہاں کا واقعہ ہے، ایک بندہ جمعۃ المبارک کے روز شیشہ سامنے رکھ کے داڑھی کو مونڈ رہا تھا خود ہی، اور ایک طرف کی داڑھی اس نے اتاری ہے، ابھی دوسری طرف کی رہتی تھی، ملک الموت آ گیا ہے، ملک الموت آ گیا ہے۔ اس نے اتنا ٹائم نہیں دیا، اتنا موقع نہیں دیا کہ داڑھی دوسری طرف سے بھی اتار لوں۔ دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ ایک طرف سے داڑھی اتری ہوئی تھی، ایک طرف سے داڑھی موجود تھی، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ پھر پورے وجود سے، میت کے پورے وجود سے ایک بال بھی آپ نہیں اتار سکتے، ایک ناخن بھی نہیں اتار سکتے، پورا وجود میت کا امانت ہے۔ تو محترم حاضرین، جو داڑھی مونڈ رہا تھا اسے مونڈنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا داڑھی رکھنے کا موقع ملے گا؟ یقیناً نہیں ملے گا، یقیناً نہیں ملے گا۔ اور داڑھی یہ سنت اس لیے ہے کہ امام الانبیاء کے چہرے مقدس پہ تھی، لیکن داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا، میرا خیال ہے آپ بولیں گے نہیں، تھوڑا بول لیں، داڑھی رکھنا یقیناً واجب ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ادنا سا طالب علم ہوں، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی سنت واجبہ ہے، سنت مستحبہ نہیں ہے کہ رکھ لیں تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں، داڑھی سنت واجبہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو بار بار اتار رہا ہے تو وہ روزانہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، داڑھی تو اس لیے اتارتے ہیں کہ ہم سونے لگیں، خوبصورت لگیں، یہی بات ہے نا جی؟ ایمان سے بتائیں کائنات میں سونا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے جو مخلوق کے اندر جن کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اس ہستی کا نام امام الانبیاء ہے۔ تو کیا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے تمام حسن اس محبوب کو عطا فرمائے؟ کوئی کائنات کا حسن ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں عطا فرمایا۔ تو پھر آپ مان جائیں نا کہ داڑھی اتارنا حسن نہیں، داڑھی رکھنا حسن ہے، داڑھی رکھنا۔ اور داڑھی کا یہ کمال ہے کہ بندہ چھوٹا بھی ہو اس سنت کی وجہ سے بڑا محسوس ہوتا ہے، اس سنت کی وجہ سے بڑا محسوس ہوتا ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج بھی لوگ عزت کرتے ہیں۔ لہذا یہ صرف علماء کرام کا کام نہیں ہے، جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ لہذا یہ چند جو میں نے اصلاحی باتیں آپ کے حضور عرض کی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ غور و فکر ضرور فرمائیں گے۔ محترم میرے دارینہ دوست ہیں محترم ریاض اطاری صاحب، یہ پچھلی دفعہ بھی مجھے یہاں لے آئے تھے، اس دفعہ بھی انہوں نے حکم فرمایا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جتنے آپ حضرات آئے ہیں آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ آنا قبول فرمائے، اور میں نے جو ٹوٹے پوٹے چند الفاظ بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب